بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم یہ سوچ رہے ہو نا، اللہ سے اتنا مانگتا ہوں مگر اب تک وہاں سے جواب نہ آ سکا۔ میں بالکل جانتی ہوں کہ تم ایسے ہی حالات آ رہے ہوں گے، تو یاد رکھو جس طرح اپنی زندگی کے ایک ایک معاملے کا حساب رکھتے ہو نا، اللہ بھی اپنے بندوں کے ایک ایک سجدے کا، اس کی ایک ایک دعا کا حساب رکھتا ہے۔ ارے وہ تو ایک آنسوں سے مانگی دعا نہیں بولتا، پھر وہ تمہیں کیسے بول سکتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہ مشکلات اور تکلیفیں زندگی میں آخر آتی کیوں ہیں؟ سنو، یہ جو دکھ ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے بڑی ریزن ہوتی ہے۔ ہم معصوم انسان کہاں جان پاتے ہیں۔ یاد رکھو، اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس پر مشکلات نہ آئی ہوں۔ اصل میں مشکلات اور دکھوں کا آ جانا اللہ کی طرف سے صرف ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جان لو کہ یہاں کچھ بھی اچانک نہیں ہو رہا، اس کائنات میں پتا تک اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہی ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان دکھی دلوں سے فرماتا ہے کہ تمہیں یہ مشکل تو نظر آئے گی، لیکن یہ آسانی سے جوڑا ہے تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں کا جو تم سے چھوٹ جاتی ہیں یا چھین جاتی ہیں۔ کوئی موقع تھا، ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی، ہاتھ سے نکل گئی، کوئی تمہاری من پسند چیز تھی جس کو تم نے بہت ضروری سمجھتے تھے، ہاتھ سے نکل گئی۔ سنو، میرا اللہ قرآن پاک میں خود تم سے فرما رہا ہے کہ جو چیزیں تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں اس پر ہرگز غم نہ کرو، کیونکہ اگر تم افسوس کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اللہ پر یقین نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری قسمت اور تمہاری تقدیر تمہاری چاہت سے کہیں بڑھ کر لکھتا ہوں، اور اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ مشکلات آخر میرے ساتھ ہی کیوں، تو زندگی میں مشکلات کی ہمیشہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ غم مسلسل نہیں رہتا، یہ صرف تمہارا ایک ٹیسٹ ہے جس کا دورانیہ کسی کے لیے کم اور کسی کے لیے تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جو جتنی بڑی آزمائش سے گزرتا ہے وہ نوازتا بھی اتنا ہی چلتا ہے۔ کبھی کبھار ہم انسان نہ اس دیری کے پیچھے مصلحت کو نہیں جان پاتے۔ جان لو کہ اللہ کبھی بھی تمہارا نقصان نہیں کرتا۔ سنو، تم ڈھونڈ رہے ہو نا کہ اللہ کے راضی ہونے کی خاص نشانیاں کیا ہیں۔ ہم جان سکیں اللہ ہماری دعاؤں پر راضی ہے بھی کہ نہیں، تو سب سے پہلے ہمیشہ یہ بات تو یاد رکھنا کہ اللہ جس انسان سے راضی نہ ہو تو وہ اسے خود سے دور کر دیتا ہے، وہ اسے بے سکون کر دیتا ہے۔ جان لو کہ اللہ اس انسان کی پکار اتنی زیادہ پیاری رکھتا ہے جو اسے آنسوں سے یاد کرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ ایک ایسے انسان کی پکار پر فوری کن کر دیتا ہے جو دکھوں میں اس کا شدت سے طلبگار رہتا ہے اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب تو اللہ فرماتا ہے لبیک، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ تم جانتے ہو تہجد میں آنسوں سے کیا گیا وہ ایک سجدہ بہت جلد رب سے کن کی خوشخبری لے آتا ہے۔ اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے، سکون آنے لگتا ہے۔ سنو، تم ایک بات اپنے پاس آج لکھ لو تاکہ تم کبھی بھول نہ پاؤ گے۔ زندگی میں انسان پر جو بھی مشکل آتی ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے صرف ایک ٹیسٹ کے طور پر آتی ہے، جس میں تمہارے صبر اور تمہارے یقین کا ایک امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ ہے بہت مشکل کام۔ لوگ اکثر نہیں پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات جان لو کہ اس امتحان کو
جتنا اچھے سے پاس کرو گے اتنا ہی انعامات سے نوازا جائے گے۔ تم خود سوچو، اللہ نہ کرے وہ مہربان رب تمہارا دشمن تھوڑی ہی ہے جو تمہیں ہمیشہ کے لیے محروم رکھے گا۔ اگر اس نے تمہاری آزمائش کے لیے چنا ہے تو یہ سوچو کہ اس دکھ نے تمہیں اللہ کے کتنا قریب کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ کی قربت ایک خاص ایسی طاقت ہے جو صرف تمہیں دنیا میں ہی نہیں نوازتی بلکہ تمہاری آخرت بھی سنور کے رہ جاتی ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے نا کہ اس رب سے مانگنے کا یہی احساس تو وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کا۔ بس چپ چاپ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، آپ نے اللہ کو بتا دیا نا کہ کہاں جانا ہے، بس وہ اس منزل تک آپ کو ضرور پہنچائے گا۔ یہ سوچنا اب تمہارا مسئلہ نہیں، پریشان مت ہونا، وہ جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تم بس آنکھ بند کر کے جس سمت پر وہ لے جا رہا ہے جاتے جاؤ۔ اسے تم سے اور کیا چاہیے سوائے توکل کے۔ یقین رکھو کہ جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ جب تمہاری آنکھ کھلے گی نا تو تم وہی ہوگے جہاں تم جانا چاہتے تھے یا پھر جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ قرآن نے ایک لفظ کہہ دیا ہے کہ میرے رب کو اپنے پیارے بندوں کی فیوچر پلاننگ کا خود سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تمہیں نہیں پتہ کہ تمہاری کی گئی پلاننگ تمہارے لیے کی گئی پلاننگ فیوچر میں کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ یاد رکھو اللہ ہمیشہ تمہارے لیے سیف زون ہوتا ہے۔ یاد رکھو وہ تمہاری بہتری کے لیے ایسے پرماننٹ راستے نکال رہا ہوتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ سنو، میں جانتی ہوں کہ ابھی تم بہت اذیت میں ہوگے، بہت تکلیف میں ہوگے، پر یاد رکھو کہ کوئی دعا اللہ تعالیٰ ادھوری نہیں چھوڑتا، کوئی آنسو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دیتا، کوئی تڑپتا دل اللہ تعالیٰ محروم نہیں رکھتا۔ تم انشاءاللہ بہت جلد وہ معجزے بھی ہوتے دیکھو گے جن کا تصور بھی تم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کی کہانی اتنی خوبصورت کر دے گا، تم میری بات اس دن خوشی کے آنسوں سے یاد کرو گے۔ اللہ تعالیٰ سچے انسان کو کبھی بھی کسی چیز سے محروم نہیں رکھتا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی ایک ایک مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بہت سی خوبصورت ہو جائے جس طرح آپ لوگ چاہتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کو کہ اللہ حافظ۔